ماری کئی سر میں، اچھا سر ہی اس کا دو ہی کر. ایک مسئلے میں تھا لائن میں گاڑی پہ میری ڈیوٹی لگ گئی تو میں مسجد شہدا کے پاس گاڑی سرکاری میں کھڑا تھا. تو نے کہا یار تم تو چوکی چارج تھے فردوس مارکیٹ پہ، مین مارکیٹ رہے ہو، پھر فردوس مارکیٹ چلے گئے تھے. اب یقین کریں گے کہ چوکی وہاں ٹائم کیا ہوتا تھا چوکی جانے کا؟ دوپہر کو 2 یا 3 بجے. ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ جناب چامن گاؤں میں ایک مرڈر ہو گیا. وہ مرڈر ہو گیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے وہ فقیر ہیں 3 بھائی ہیں، تینوں نے مارا. وہیں پہ زمین پہ لڑے ہیں. وہ ذرا 14 ہی بن رہا تھا مرڈر ہونے والا. وہ فقیر تھے، ماڑے بندے تھے، اور پہ روب ڈالا ہے. اس نے کہا یار میں نے اس طرح نہ کرے گا. اسے گالیاں شالیاں دی. انہوں نے کہا گال نہ کر. اسی پہ وہ ویشی ہوا. اس نے وہ مردیش بھی اسی نے کرنی ہے، پرچہ بھی اسی نے دینا ہے، سارا کچھ اسی کا. ڈیلی چوکی میں کوئی 100 میں اکٹھا ہو گیا. گاؤں سے کوئی مقبر کیمپ کی قصور کا ہمیں پتہ چلا، لیکن تفتیش میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ ایک ہی منظر، کہ ایک بندے نے مارا ہے. ایک بندہ. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حماد اختر صاحب. ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر کانے والا بھی آپ نے انسیڈنٹ بتایا کس طرح سے پہلی دفعہ 780A کا پرچہ آپ نے منشیات فروشوں پہ دیا. تو جب چوکی ہیر میں تھے وہاں پہ بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کی ذرا ڈیٹیل آج بتائیں. نہیں، چوکی ہیر میں یہ تو منشیات کے متعلق تو نہیں تھا، وہاں کچھ اور سلسلہ تھا. پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں چوکی ہیر کے متعلق. یہ بھی بڑی ایک پرومیننٹ چوکی، ابھی تو تھانہ میں بن گیا، تھانہ بن گیا، بہت بڑا تھانہ، ایریا بہت بڑا. تو میں چوکی ہیر میں تعینات ہوا ہوں 2008 میں. 2008 میں. تو یہ نہیں سوری 98 میں. نہیں 98 وہی میں کہہ رہا ہوں، 8 اس کے تو بن گیا تھا تھانہ نا. 98 میں میں وہاں پہلی دفعہ چوکی انچارج. چوکی انچارج تعینات. اور ہوا کیسے، میں ایک مسئلے میں تھا لائن میں، تو وہاں سے پھر مجھے انہوں نے تھانہ سول لائن بھیج دیا. ملک بھائی صاحب انسپیکٹر وہاں ایس ایچ او تھے، فوت ہو چکے ہیں. مرزا شکیل صاحب ایس پی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو میں گاڑی پہ میری ڈیوٹی لگ گئی. گشت دن کے، ایک سب انسپیکٹر دن کو گشت کرتا ہے، ایک رات کو کرتا ہے. بالکل صحیح. تھانے میں یہ روٹین ہوتی ہے. تو میں مسجد شہدا کے پاس گاڑی سرکاری میں کھڑا تھا. تو وہاں ایس پی صاحب آئے چیکنگ پہ. تو انہوں نے چیک کیا، میں نے سلام کیا تو مجھے کہہ رہے ہیں حماد تم کدھر ہو؟ میں نے کہا سر میں کل پرسوں ادھر ہی پوسٹنگ ہوئی ہے میری سول لائن میں. تو انہوں نے کہا یار تم تو چوکی انچارج تھے فردوس مارکیٹ، پھر مین مارکیٹ رہے ہو، پھر فردوس مارکیٹ چلے گئے تھے، 3-4 تمہاری پوسٹنگ ہے. میں کہا جی صاحب. تو اب میں کہا جی صاحب انہوں نے یہاں لگا دیا. اگر نہیں یار میرے دفتر آؤ. اچھا وہ دفتر چلے گئے. میں دفتر گیا، انہوں نے اسی کو بلایا. انہوں نے کہا وہ چوکی ہیر خالی ہے. اچھا تب وہ سول لائن کے انڈر تھی؟ ہاں ایس پی سول لائن. تو انہوں نے کہا جی سے ہمارا نہیں سوری ایس پی کینٹ کے انڈر ہی. ایس پی کینٹ کے انڈر تھی نا؟ تھانہ سول لائن تھا. اچھا لیکن ایس پی کینٹ ہی تھے وہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں اب تو سول لائن ڈویژن علیحدہ ہے. اب علیحدہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی سے وہاں چوکی انچارج بھیج دو. تو ایک لیٹر لکھ دو ایس ایس پی صاحب کو کہ اسے وہاں لگا دیا گیا، اس کے آرڈر جاری کر. اچھا کیا بات، زبردست. میں یہ تو یار بڑی زبردست تھی کہ چلیں اچھی اسلام دو اور وہ افسروں کی نظر میں آپ اچھے ہوں. بالکل سر، کام کریں تو نظر آتا ہے نا بندہ، چیز کام آ جاتی ہے. بالکل ایسے. اور دیکھ لیں بغیر کسی سے کہ میں چوکی چلا گیا. جی قاضی جمشید صاحب وہاں ہمارے اے ایس پی تھے، اور ایک ہے طارق ظفر صاحب موٹے سے ڈی ایس پی ریٹائر ہو گئے، وہ ایس ایچ او تھے. ایس ایچ او برکی کے انڈر تھی یہ چوکی ہیر. یہ چوکی ہیر. اور بڑی اجاڑ سڑک تھی جب میں وہاں. ابھی بھی اجاڑی ہے، بند تو گئی ہے لیکن ابھی بھی ہے اجاڑی. لیکن پھر بھی اب تو بڑا بہت اچھی ہو گئی ہے، کافی دور تک تو ڈیفینس پہنچ گیا، آگے فارم ہاؤسز بن گئے ہیں. مطلب تو بڑا بہت فرق پڑ گیا تب تو بالکل. اور اب یقین کریں گے کہ چوکی وہاں ٹائم کیا ہوتا تھا چوکی جانے کا؟ دوپہر کو 2 یا 3 بجے. اچھا تو صبح کوئی آتا ہی نہیں تھا. کیا بات ہے. صبح کئی بار ہم گئے، اگر کوئی ضروری کام، اگر آپ کے پاس کوئی تفتیش ہے تو پھر یا صبح کو جاتے تھے یا کورٹ جانا یا کسی، یعنی وہ وہی گاؤں والا ماحول تھا کہ جیسے جو بالکل بیک ورڈ ماحول. آپ کوئی 2-3 بجے جائیں اور 9-10 بجے رات کو فارغ. صحیح، یہی ٹائم ہوتا تھا اس چوکی کا. تو بڑے اچھے تھے میرے ریلیشن طارق ظفر صاحب کے ساتھ.
بڑے پیارے آدمی. وہ شام کو روز آ جاتے تھے میرے پاس چوکی, ہم چائے منگا یار, بیٹھ کے چائے شائے پینی, گپ شپ لگانی. تو وہ اے ایس پی صاحب کو میں سلام کرنے گیا جی, قاضی جمشید صاحب. اس وقت آپ میرا بہت چھوٹے ہوں گے, آپ کو نہیں پتا, وہ میرا ڈی اے جی ہیں کراچی میں, یا ایڈیشنل آئی جی ہیں. تو بڑے وہ ذرا عجیب طرح کے بندے تھے. تو میں سلام کرنے گیا ہوں, تو میں تھوڑا 1-2 دن بعد گیا, شاید انہیں وہ غصہ تھا. تو مجھے وہ جاتے ہی کہتے ہیں تمہیں کس نے یہاں لگا دیا ہے؟ افسروں نے. کرتا ہوں میں افسروں سے بات, کرتا ہوں تمہارا, تم نہیں اب یہاں رہو گے, اب تمہیں ٹائم ملا. کیا بات ہے. میں کہا سر آتے ہی ذرا کام مسئلہ ہو گیا تھا, ادھر تھا بیزی, تو آ گیا ہوں. نہیں چلو جاؤ تم باہر. میں کہا مر گئے بھی, الٹا ہی کام پڑ گیا. سلیم عارف ان کا اسٹاف افسر تھا, وہ میرا بیچ میٹ تھا. وہ میں اسے ملا, میں کہ یار کندھا کوئی نہیں, میں کرنا صاحب, تو تم کل ہی آئی نا تھی. میں کہ یار کل تو میں آیا سامان لگی ہے, تو آج آ گئی. میں کہا نہیں یار چاہیے دس. میں کہ چلو. وہ پھر اندر گیا جی, دوبارہ مجھے بلایا. اچھا چلو ٹھیک ہے, پتہ چلا تم کام کرنے والے, بیٹھو ادھر. پھر انہوں نے مجھے چائے شائے پلائی جناب. تو اسلام میں کہا جی پوسٹنگ بچی پہلی جو ہے نا, پہلی اے ایس پی صاحب. تو وہ ہاں کام شروع کر دیا جی. شام کو ہوتا تھا, شام کو بھی کئی بار فارغ ہونا, میں اپنے ایک آدھ کانسٹیبل لینا, تو شکار پہ ہم چلے جاتے تھے روز. اچھا وہاں اتنا شکار ہوتا تھا, یہ جل ککڑ پڑے وہاں, مرغابییں اور اس طرح کا, مطلب بے شمار چیزیں تھیں. تو وہ شکار کرتے رہنا, اسی طرح ٹائم بڑا اچھا پاس ہو رہا تھا. کہ ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ جناب چامن گاؤں میں ایک مرڈر ہو گیا. اچھا. اور مرڈر بھی ہوا ہے, میو وہاں کی اسٹرانگ کمیونٹی ہے. اچھا. اور ایم پی اے بھی تھے وہاں کے, شبیر صاحب مشہور گزرے شبیر میں وہ, تو انہیں کا کوئی عزیز تھا, وہ مرڈر ہو گیا. اور جنہوں نے کیا ہے وہ فقیر ہے. اچھا. تو جناب فوری روانہ ہوئے موقع کے لیے, 7 بندے لیے. جب موقع پہ دیکھا وہ گاؤں میں ڈیڈ باڈی پڑی تھی, جوان لڑکا تھا جو مرڈر ہوا ہے. اور جنہوں نے کیا وہ بتا رہے ہیں جی قریب ہی رہتے ہیں, وہ فقیر ہیں, 3 بھائی ہیں, تینوں نے مارا ہے. بقول ان کے جو موقع پہ انہوں نے. تو وجہ کیا تھی, وجہ کیا بتائیے؟ وجہ وہ وہیں پہ زمین پہ لڑے ہیں. وہ ذرا 14 ہی بن رہا تھا مرڈر ہونے والا. وہ فقیر تھے, ماڑے بندے تھے, اس پہ روب ڈالا ہے. اس نے کہا یار میں نے اس طرح نہ کرے گا. اسے گالیاں شالیاں دی, انہوں نے کہا گال نہ کری. اسی پہ وہ ویشی ہوا, اس نے وہ ماری کئی سر میں, سر ہی اس کا 2 ہی کر دیا. اور جاتے ہوئے ایک اور اس نے جو سب سے بڑی غلطی کی, اسی کے ٹریکٹر پہ بھاگ گئی. اچھا, اسی کے ٹریکٹر پہ, مرنے والے کے ٹریکٹر پہ مار کے بھاگ گئی. اور جی بڑا ایشو ہوا. ایس ایچ او صاحب بھی آ گئے, وہ بھی کافی سیانے سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہے, تفتیشی ہیں. تو مل کے پھر جو بھی انہوں نے اپلیکیشن دی, پرچہ شرچہ دیا, اے ایس پی صاحب کو بتایا, افسران کو سب کو بتایا باری باری. اب ان کو ڈھونڈنے کی باری آ گئی, بڑا پریشر. اچھا, تب یہ بھی تھا کہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے, ونگ علیحدہ نہیں تھی. ابھی تو جیسے انویسٹیگیشن آپریشن علیحدہ نا, تب اسی نے ڈھونڈنا تھا, آپریشن اور انویسٹیگیشن دونوں تفتیش بھی اسی نے کرنی ہے, پرچہ بھی اسی نے دینا ہے, سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں. بالکل صحیح. تو اس کی جناب تلاش شروع کر دی اپنے طور پہ بھی, کہیں پتہ چلا. اور پریشر اتنا کہ ڈیلی چوکی میں کوئی 100 میں اکٹھا ہو گیا. اچھا. اور وہ جو آپس میں بولتے تھے وہ ہمیں ایک تو ویسے ہی نہیں سمجھ آنی نا, وہ میں لینگویج میں اس طرح سے باتیں کرتے رہنا. بڑا چوکی میں پورا شور مچا رہنا, کلکلیان پڑی ہے روز. تو لگے ہوئے ڈھونڈنے. ایک کانسٹیبل تھا وارث پرانا وہاں, وہ کافی اسے معلومات تھی, اس نے بھی بڑی کوشش کی. پھر گاؤں سے کوئی مخبر قائم کی. قصور کا ہمیں پتہ چلا, قصور ایک جگہ ہے, کوئی دور کا ان کا رشتہ دار رہتا ہے. تو وہاں یہ گئے, گھر میں تالے لگے ہوئے جی. اچھا, گھر میں تھا, پوری فیملی فرار ہو گئی. پوری فیملی فرار. ہم نے پتا کہ میووں کو انہوں نے بندہ مارا ہے, چھوٹی ذات کا. یہ میں تو نہیں, یہ تو گناہ والی بات ہے. ذات تو سب اللہ نے بنایا سارے, لیکن جو آپ کو پتہ ہے سسٹم چلتا ہے گاؤں, تو ان کے لیے تو یہ بالکل معمولی آدمی تھے نا, ان کے لیے کمی جیسے. تو اگر وہ رہتے تو میں بھی یہ خود ہی ان کو نقصان پہنچا دیتے یا ان کا گھر جلا دیتے. بالکل. تو یہ شکر ہے کہ یہ نوبت نہیں آئی, تو وہ بھاگ گئے تھے.
تو وہ قصور ایک جگہ ہم نے ریڈ کی جی، رات کو گاؤں میں بڑا کھجر خراب ہوئے، مشکل سے ڈیرا ان کا ڈھونڈا جہاں پہ اطلاع ملی تھی، لیکن نہیں، وہاں پہ بھی نہیں دستیاب، نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکا ان میں سے، ایک بھی بندہ نہیں، ایک نہیں۔ وہاں سے ان کے کچھ رشتے داروں کے شامل تفتیش کیا، بلکہ انہیں پابند کیا کہ کل آپ نے آنا ہے، چوکی آنا ہے میرے پاس، وہاں بتانا ہے۔ قصور کی پولیس کو ساتھ انوالو کیا کہ اس طرح ان کے کافی رشتے دار ہیں یہاں، وہاں کافی برادری ان کی رہتی تھی، تو یار آپ نے بھی اپنے طور پہ مدد کرنی ہے ہماری۔ تو اس طرح چلتے رہے جی، کوئی 8-10 دن بعد ہم نے ان کا جو 2 بندے تھے مین وہ پکڑ لیے۔ اچھا، ان کا کیسے پتا؟ کھڈیاں گاؤں میں ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں چھپے ہیں، وہاں ریڈ کی ہے، جس گھر میں سوئے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی رات کو۔ اچھا، وہ پیالیوں میں اور فصلیں بڑی بڑی تھی، تو بس وہ پیچھے ہم بھاگتے جا رہے ہیں، مطلب وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ محض وہ لوکیشن وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا اتنا، لوکیشن یہ تو چکر ہی نہیں ہوتا، مینول سارا ٹیکنالوجی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو وہ پیالیوں میں جناب آگے بھاگ رہے ہیں، وہ ایک اور وہ پیالی میں چلے گئے، وہاں پانی تھا، اچھا، گوڈے گوڈے پانی تھا، اس میں بھی پھر بھاگنا پڑا، ساری وردی خراب، بوٹ خراب، لیکن بہرحال اینڈ پہ جا کے نا ہم نے 2 بندے ان میں سے پکڑ لیے، تیسرا نہیں پکڑا گیا، وہ نکل گیا کہیں۔ اچھا، 2 بندے پکڑ کے لے آئے، تفتیش ان کی شروع ہوگی جی ہر طریقے سے، لیکن تفتیش میں یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ ایک ہی ملزم ہے، کہ ایک بندے نے مارا، ایک بندے نے موقع پہ دونوں ہی لڑے، ٹھیک ہے، دوسرا تھا ہی نہیں۔ وہ انہوں نے اپنا بتایا کہ جی میری اس وقت یہاں پوزیشن سے پتہ کر لیں، پر اس میں نے آ کے سارا کچھ پھر ایس ایچ او صاحب کو ساتھ انوالو کیا، کیونکہ مرڈر کا معاملہ تھا اور پارٹی اسٹرانگ تھی، وہ ایم پی اے صاحب بھی روز ہی آتے تھے تھانے، بالکل صحیح، تو ان کی شخصیت بھی اتنی داڑھی تھی ان کی، اور پورے رو راب سے انہوں نے آنا، تو خیر وہ چلتا رہا جی کام۔ میں نے پھر جب تیسرا بندہ بھی خیر جی میں پیش ہو گیا کسی کے طرف، اچھا، کسی بندے نے پیش کروا دیا کہ جی وہ بھی بے گناہ، اگر آپ میں یقین دلوائیں اس کے ساتھ انصاف کریں گے تو ہم پیش کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل، اگر بے گناہ ہے تو سوال ہی نہیں پیدا تھا 302 میں کسی کو چلان کروں۔ وہ بھی آ گیا، وہ تفتیش چلتی رہی، ایک ایک بندے کی میں نے تصدیق کی، جو اس نے بتایا کہ میں اس وقت وہاں تھا، پھر وہاں گیا، سیم اسی طرح کی میں سٹوری اس کی سنا چکا ہوں، کچھ مشتاق سکھیرا صاحب کی جو سنائے، وہ بھی ہم ایک بالکل صحیح، گاؤں میں جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتے رہے، اسی طرح ان کی ہر طریقے سے ویریفیکیشن کی۔ موقع پہ بھی جو حالات نظر آ رہے تھے وہ بھی یہی تھے کہ یہ ایک ہی ملزم ہے، وہ کلہاڑ جو کئی استعمال ہوئی تھی وہ بھی ایک ہی تھی، اور اسے چوٹ بھی ایک ہی لگی تھی۔ اچھا، دوسری چوٹ بھی نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی مکہ مارا تھا، کچھ اور مارا تھا، تو کوئی اور نشان، پوسٹ مارٹم میں بھی ایک ہی تھی، وہ جو اس کی کاز آف ڈیتھ وہ بھی وہی تھی۔ تو بہرحال وہ چلتے رہے جی، ہم نے آج تک بات نکل جاتی ہے جب انہیں میووں کو پتہ چلا کہ جی چوکی انچارج نے تو ایک ملزم پہ فرادہ بنا لیا، تو یہ ایس ایس پی صاحب کے پیش ہو گئے میرے خلاف کہ جی وہ تفتیش نہیں ٹھیک کر رہے۔ انہوں نے ایس ایچ او سے پوچھا، اے ایس پی سے کہا، اے ایس پی صاحب کے پاس میں گیا، مجھے انہوں نے پوچھا جی بتائیں جی کیا تفتیش ہے؟ میں کہا سر یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ملزم مثل سارا کو یہاں چھوڑ دو تم جاؤ۔ اچھا، میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں واپس آ گیا چوکی، وہ وہاں اکٹھے ہوئے، بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی زبان میں چوکی انچارج بگو، میں بڑا خوش، میں منشی نے بلایا، میں کوئی کی کہہ رہے، میری کوئی تعریف کر رہے تھے، کہتے ساروں کہہ رہے چوکی انچارج بک گیا ہے۔ تو وہ پوری چوکی پہ رولا پڑا ہو جی، چوکی انچارج بگ گو، پتہ چل گیا کہ اس کا ذہن ایک ملزم کا ہی ہے، تو وہ بس جناب پورا بالکل صحیح انہوں نے کھپ ڈالی۔ ایم پی اے صاحب بھی بڑے پٹھے سیدھے ہو کر نہیں جی یہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کا جوان بچہ۔ میں کہا سب جوان بچہ تو اے ایس پی صاحب نے ہم لے لی تفتیش میں، دیکھ لیں گے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ افسران بھی کیا کیا کرتے ہیں۔ 3 دن انہوں نے اپنے پاس رکھے، چوتھے دن مجھے بلایا، مثل دی، انہوں نے کہا جی لے جائیں۔ میں کہا سب تو کیا حکم ہے، کیا آپ نے، میں کیوں بتاؤں، میں کیوں بتاؤں تمہیں، تم نے تفتیش کی؟ میں نے کی، بس ٹھیک ہے، جو تمہاری سمجھ میں آتا لکھو۔ اچھا، مطلب انہوں نے اپنی تفتیش نہیں مجھے بتائی، بالکل صحیح، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے ایس ایچ او کو بھی بتایا، جو آپ کو لگا اب اسے بھی اعتماد ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار ایک ہی ملزم، میں نے مثل مکمل کر دی۔ اچھا، تو پھر جب ان کے تصدیقی ضمنی کے لیے گئی، تصدیق کر دی، میں نے کہا مجھے پتہ تھا، چل گیا تھا
لیکن میں چاہتا تھا تمہیں دیکھوں تم کیا کرتے ہو. میں کیسا جو کراچی کے تھے کراچی کے تھے, قاضی جمشید صاحب تھے. تو اس طرح جناب پھر وہ ہوئی, پھر وہ تبدیل ہوئی تفتیش. وہ لیاقت آباد میرے وہاں سے تبدیل ہو کے SHO لیاقت آباد کو مار ہوئی. ہاں سیکنڈ تفتیش چلی گئی. وہاں بشارت علی انسپیکٹر تھا. وہ ہم نے اکٹھے کام بھی کیا تھا گلبرگ میں جب تھے. تو وہ بشارت صاحب میرے پاس وہاں بھی آئے چوکی. انہوں نے بھی ساری اپنی مجھے انہوں نے پوچھا بتا, میں کہا یار میرے میں جو لکھتی ہے یہی ہے, آگے جس طرح آپ مناسب سمجھے, میری نہیں کوئی نام آپ سے کہوں گا کہ نہیں جو میں نے لکھا اسے ہی کریں. آپ دیکھیں میں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, آپ اپنی دیکھیں قرآنی مانی جو بنتا ہے. کوئی 1.5 ماہ وہ تفتیش کرتا رہا جی. اس نے بھی میری تفتیش سے اتفاق کیا اور وہی چلان ہوئے کہ بندہ. کیا بات ہے سر, تھینک یو سو مچ.